بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ عزیز ساتھیو، اللہ جل شانہ نے بہت ہی واضح الفاظ میں ان لوگوں کو یہ مثال دی ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، فویل للمصلین، اور وہ ان نمازیوں کی بھی خرابی ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور وہ جو دکھلاوا کا کام کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگنے نہیں دیتے۔ تو یہ ہے عزیز ساتھیوں وہ خرابی کہ جو دکھلاوے کا کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر آج اس چیز کی بہت ہی اشد ضرورت ہے عزیز ساتھیوں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ہر بندہ ایسا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن پھر بھی خاص طور پر دکھلاوے کا کام اللہ کو اور اللہ کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ یقین کر اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح پوری زندگی آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ بھلائی کے کام کرتے رہتے ہیں دکھلاوے کے لیے، لیکن آخر پہ اس کا اجر و ثواب آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بازار میں جاتا ہے، وہ ٹھیپوں کی اور وہ جو ہے نا عام اس کے کنکریوں کی جیب بھر کے جاتا ہے، بازار میں جا کر پھر طرح خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں اور میں جا کر سامان خریدوں گا، لیکن ان کنکریوں کو، ان روڑوں کو کون خریدے گا؟ اس سے کون ان کو سامان دے گا؟ تو یہ جو اپنی زیادیاں آپ نیکیاں، دکھلاوے کی نیکیاں ہوتے ہیں عزیز ساتھیوں، ریاکاری کی نیکیاں ہوتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا عزیز ساتھیوں۔ جو بھی کام کرنا ہے خدا کے لیے ریاکاری مت کریں، دکھلاوے کے لیے مت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر اور ناظر رکھ کر کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے افطاری کرانی ہے اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے صدقہ فطر دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کریں۔ صبح اٹھ کر جیسے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، اگر میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے لوگ کہیں گے یا فلاں بندہ نماز کے لیے نہیں آیا ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ اگر میں جا کر وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو یہ خلوص دل کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ مجھے قبول فرمائے، اور اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میرا اخلاقی فرض ہے، میرا فرض عین ہے، اور غریب مسکینوں کی مدد کرنا یہ ہمارا عین فرض ہے۔ اور اگر ہم مدد کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند ہے کہ وہ ہم دے کر کسی کو اس کو دکھلاوا کریں گے، اس کے ساتھ ہم سیلفیاں لیں گے اور لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوں، میں غریب و مسکینوں کو جو ہے نا وہ مدد کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ افطاری کرانے والا ہوں، اور پھر افطاری میں اس چیز کی جو غریب اور مسکین ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ غریبوں کو، مسکینوں کو اور جو باقی لوگ مانگوں میں تھے ان کو ہم دور سے بھگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائیں جی، یہ افطاری کا ٹائم ہے اور ہمارے جو ہے نا اس کا ٹائم ہے، تو خدا کے لیے بڑے بڑوں کو بلا لیتے ہیں ہم، لیکن جو اصل افطاری حق ہے، جو ہمارے اس کے اوپر غریبوں کا، مسکینوں کا حق ہے، خدا کے لیے ان پہ رحم کریں، بلکہ اپنے اوپر رحم کریں۔ ان پر رحم کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اوپر رحم کرنا ہے، کیوں کہ ان کی مہربانی ہے، ان کا شکر ہے کہ وہ آپ کا دیا ہے، وہ آپ سے لے رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے سے جب لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لیے یہ پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں